اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اب من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ۔ اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے تو اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، گھاس، لکڑیاں، سب کچھ، ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے؟ تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَيَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، فارس کانپ اٹھتا تھا، خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا۔ اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤالدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے۔ تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے، اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو، بلاؤں ملک مظفر کو۔ یہ تو ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا، 400 سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی، اللہ وہ روب تمہارا نکال دے گا، اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا، اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے۔ دنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے، اور وہ 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہا وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل، حبل زندہ باد، اولو حبل، جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے، احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے، عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے۔ تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا۔ تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے، کہنے لگے تیرا بیڑا غرق کو، ہم سب زندہ ہیں، سب تیری باتیں سن رہے ہیں۔ کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی، آج ہماری جیت ہے۔ کہا بالکل نہیں، آج بھی ہماری جیت ہے، ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے، تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے۔
تو عجباً لامر المومن، مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میرے نبی نے کہا ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے، مصیبت آتی ہے، فصبر، یہ صبر کرتا ہے، فلہ الجنہ، تو اسے جنت ملتی۔ تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ صرف ارض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا، اول بیت وضع للناس، فرشتوں کے ذریعے، وہ بیت اللہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصی تھی، یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی۔ پھر 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، وہیں دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے، حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا معجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا، کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں۔ اذ تمثل لہا بشرا سویا، جبریل آئے بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ انما انا رسول ربک، مریم میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا؟ وہ کیسے؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، اور میں فاحشہ عورت نہیں۔ کہ شادی ہونے کے دو راستے ہیں، حلال راستہ نکاح ہے، حرام راستہ زنا ہے، ایک میرا ہوا نہیں، دوسرا میں کر نہیں سکتی، تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک ولی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ ابھی کر دے گا، اللہ ابھی کر دے گا۔ تو وہ آگے بڑھے تو مریم علیہ السلام پیچھے ہٹے اور ڈرتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے، اب آگے تو کوئی پیچھے جانے کی چیز نہیں تھی۔ تو جبریل کہنے لگے لا تخافی لا تخافی، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، اور ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، کرتے کو یہاں سے پکڑا اور دور کر کے ایسے پھونک ماری، یہاں پھونک ماری، ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو۔ فحملتہ، اسی وقت حمل ہو گیا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، اسی وقت ایک دور جگہ پر گئی، پھر فا ہے، اجاہ المخاض الی جذع النخلہ، بھاگ کے ایک خشک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، آپ پیدا ہو گئے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اور پھر میں بھلا دی جاتی، اور پھر میرا بھولنا بھی بھلا دیا جاتا۔ قال لا تخافی ولا تحزنی وقرری عینا، پہلے آ کر کے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کو ذرا ہلا، انہوں نے اس تنے کو ہلایا نا تو اوپر کوئی پتا نہیں تھا، ٹونڈ مونڈ، تو تازہ کھجوریں گرنے لگیں سامنے، کہنے لگے مریم دیکھ، اس پر نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پتا ہے، اور اللہ تازہ کھجوریں دے رہا ہے، ایسے ہی تجھے بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا پی، آنکھیں ٹھنڈی کر، اور بچوں کو لے جا گاؤں شہر میں۔ تو فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب تک تجھے کچھ سامنے نظر آئے تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا،
چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے بنی اسرائیل کہ سارا دن خاموش رہنا، بولنا نہیں ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب وہ بچے کو لے کر آئیں شہر میں۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، ارے مریم یہ منہ کیا کالا کیا؟ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، نہ تیرا باپ، یا اخت ہارون، تین طرح سے تانا دیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، پہلے بھائی کا تانا دیا، تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا، تو نے کیا کیا؟ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ، تیرا باپ تو بڑا نیک تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، تیری ماں تو بہت نیک تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تین طرف سے تانے دیے، بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے پہلے یوں کیا پھر یوں کیا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات کریں، یہ تو بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئی۔ اتنا بڑا معجزہ ارض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا، اور ارض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف۔ اور میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وبرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو۔ الذی بارکنا حولہ، اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا، کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا، اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس، یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، اور جہاں یہ وہ زمین ہے، یہ تو میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں فلسطین کی۔ آخری جو معرکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہو، تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا، جس کافر کو، وہ مر جائے گا، پگھل جائے گا۔ اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا؟ میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے، آپ بھی لوگے تو یہیں تک آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا، اور جس چیز کو لگے گا وہ مرتا جائے گا۔ تو اللہ اس سرزمین کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ میں تھوڑا آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے، چونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت حالی دور ہے، ایڈی نیڑے کوئی نہیں ہے، حالی تھوڑا دیر ہے، سانوتا نہیں ویکھنی، ہم دی فکر نہ کرو۔ چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں۔